بھارت سے دریائے چناب میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال، ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,88,000 کیوسک ہو گیا۔ راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب 1,00,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ جسٹر کے مقام پر 1,20,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلے سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، 1,82,188 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کئی آبادیاں ڈوب گئیں۔ بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر کئی دیہات زیر آب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بورے والا میں ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں ڈوب گئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شدید بارشوں سے نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ ہو گئی۔ نالا ڈیک میں اس وقت 76,000 کیوسک کا بلند ترین پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ نالا ڈیک کے پانی سے چہور، دریا ننگل، جبو کے نوادے، ہنجلی اور دیگر دیہات متاثر۔ سہیوال بائیں، نور شاہ چرون، چک راجہ، ڈوگری، ہندلا، ایسے ڈوگرا بھی متاثر۔ پسرور میں ہنجلی کے مقام سے پل ٹوٹ گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ اور درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ سیلاب سے مہدی پور، گرڑ بریار، ڈھوڈا، نورپور، کھیرے سمیت درجنوں دیہات متاثر، مکین اہل خانہ سمیت محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ دریائے ستلج کے بہاؤ میں اضافہ اور ممکنہ سیلابی صورتحال پر NDMA کا پیشگی الرٹ جاری۔ PDMA پنجاب نے ستلج کے قریبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلائی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ NDMA کی متعلقہ اداروں اور ایمرجنسی سروسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر چیئرمین NDMA کو ہدایت جاری کر دی۔ کہا کہ متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات اور نگرانی تیز کی جائے۔ بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستانی حکام سے تیسرا رابطہ، دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے پیشگی اطلاع دی۔ بھارت نے معلومات آبی معاہدے کے تحت فراہم نہیں کی بلکہ سفارتی روابط استعمال کیے۔ پاکستان نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیے۔ بھارتی شہر فیروز پور کے قریب دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، بھارت کی طرف سے مدھوپور ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ جاری۔ پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا 2022 کے سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب کا نقصان ہوا۔ بادل پھٹنے، فلیش فلڈ، طغیانی اور سیلاب سے پاکستان کو بھاری مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ خیبر پختونخوا اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بے شمار گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ گرین گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا چیلنج ہے جس سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو ان کی فلڈ ریویو میٹنگ ہوتی ہے اور مانسون بارشوں کے حوالے سے جو جائزہ اجلاس ہوتا ہے اس کی چند لمحات پہلے صدارت کی، جس میں چیئرمین NDMA جنرل نام حیدر صاحب نے ستلج اور دیگر مقامات پر سیلابی صورتحال ہے، مکینوں کے تحفظ کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس بریفنگ، چیئرمین NDMA نے کہا بہت سے پنجاب کے اضلاع بھی طغیانی کی زد میں ہیں، ممکنہ طغیانی کے باعث متعلقہ اداروں کو الرٹ رکھا ہوا ہے۔ مصدق ملک بولے اس وقت دریاؤں میں سیلاب اور طغیانی آئی ہوئی ہے، ستمبر کے آخر میں مانسون کا آخری اسپیل آئے گا، اگلے سال مانسون سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا ہے کہ تمام شہروں میں اور تمام علاقوں میں اگلے سال کی پلاننگ اس مانسون کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے شروع ہو جانی چاہیے۔ اگلے سال ہمیں ریسکیو کی بات نہیں، پریونشن کی بات کرنی ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खवारिज के खिलाफ संबाजा बलूचिस्तान के इलाके में कार्रवाई। बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करने वाले 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, ज़्यादातर दहशतगर्द अफगानी थे। कार्रवाई 7 से 9 अगस्त के दौरान की गई। बॉर्डर पर फितनाल खवारिज के जहन्नुम वासिल, ज़्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान की तरफ गिरी थीं। मारे जाने वाले 15 रोज़ बाद भी अफगानिस्तान इन जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की लाशें उठाने नहीं आया। दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान की साइड पर गलती सड़ती रहीं। गुज़श्ता रोज़ बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के साथ जरिए के बाद इन लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया।